بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے غازی کشمیر محمد ایاز خان مرحوم کے حوالہ سے۔ غازی کشمیر نے اپنی پوری زندگی ملک و قوم کے لیے، جہاد کشمیر کے لیے اور سماجی خدمت کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ آج 17 مارچ کو ان کا یوم وفات ہے۔ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی یادیں آج بھی روز روشن کی طرح ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آج ان کو رخصت ہوئے 16 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ان کی یادیں ایسی ہیں جیسے وہ آج بھی ہمارے روبرو ہے۔ 1920 کو سونی پت میں پیدا ہوئے۔ برطانوی راج تھا، حکومت برطانیہ میں وہ فوج میں بھرتی ہوئے۔ انہوں نے پوری زندگی سپاہ گری میں گزاری۔ ہماری تنظیم پاکستان سوشل ایسوسی ایشن، جو اس وقت 1930 کو نظام اسکاؤٹ کے نام سے، اس کے بعد مسلم اسکاؤٹ طرز کے اوپر اس کی راہوں کا تعین کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، نواب بہادر یار جنگ اور ہمارے بانی پریزیڈنٹ سید یاسر حسین جعفری کی قیادت میں تنظیم تحریک آزادی ہندوستان میں اپنے نمایاں کردار ادا کرتی رہی، اور غازی صاحب انہی دنوں میں تنظیم سے وابستہ رہے۔ ان ہمارے بزرگوں اکابرین کی کاوشوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا، تو سب سے پہلا مارکہ 1947-48 میں جہاد کشمیر کا سامنے آیا۔ غازی ایاز خان اس وقت پاک فوج میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، اور ان کے نائک سیف علی جنجوعہ، جن کے یہ کمپنی کمانڈر تھے، انہوں نے راجوڑی سیکٹر پیر کلیوہ کے مقام پہ انڈین ایک بریگیڈ فوج کا 7 جوانوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہاں جام شہادت نوش کیا۔ غازی صاحب کے نائک سیف علی جنجوعہ کو اس وقت ہلال کشمیر کا اعزاز ملا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد 1965 کے مارکہ میں غازی کشمیر نے بھرپور حصہ لیا اور ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے۔ اس کے بعد پاکستان کے جو اعزاز تھے، وہ جو ہلال کشمیر پہلے وکٹوریہ کراس کے برابر تھا، پھر حکومت پاکستان نے اس کے مقابلے میں نشان حیدر کا اعزاز جاری کیا، اور اس کو بھی وکٹوریہ کراس کے برابر لکھا گیا۔ تو غازی کشمیر نے اپنے نائک سیف علی جنجوعہ کے لیے اپنی کوششوں کو جاری کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے، پاک فوج سے مطالبہ کیا کہ میرے جوان نائک سیف علی جنجوعہ کو بھی نشان حیدر عطا کیا جائے۔ لہٰذا ان کی کوششوں سے 99 میں نائک سیف علی جنجوعہ کو نشان حیدر کا اعزاز بھی ملا۔
غازی کشمیر نے 1971 کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور پھر جنگی قیدی ہوئے. جب رہا ہوئے تو ان کا شایان شان استقبال کیا گیا. حالانکہ قیدیوں کا استقبال نہیں ہوتا، لیکن غازی صاحب کی جو زندگی جہاد سے عبارت تھی تو اہل علاقہ نے ان کی آمد پہ ان کو دوبارہ زندگی ملنے کے اوپر بہت بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا. جب بھی امت مسلمہ کے لیے کہیں بھی فلسطین میں، کشمیر میں، بوسنیا میں کہیں بھی مسلمان جو زیر اتاب ہوتے تو وہ صدر پاکستان کو لکھتے کہ مجھے وہاں جانے کی اور وہاں جہاد میں شمولیت کی اجازت دی جائے. بہرحال 17 مارچ کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. پاکستان سوشل ایسوسی ایشن سے باضابطہ پوری زندگی وابستہ رہے، لیکن 1991 میں ان کو پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے ان کا چناؤ ہوا. تو اپنے انتقال کے 1 سال پہلے تک وہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے. جب ان کا انتقال ہوا تو پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے کارکنوں کے لیے، اکابرین کے لیے ایک شوق کا سماں تھا. تمام لوگ ان کی تدفین میں شریک ہوئے. آج بھی ہم ان کو ہر سال کی طرح یاد کرتے ہیں. ان کے بیٹے جاوید ایاز خان اور ان کے دیگر صاحبزادگان اور ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ ہماری ہمدردیاں آج بھی جڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ 17 مارچ کو پورے پاکستان میں ضلعی سطح پہ، ڈویژن سطح پہ، تحصیل سطح پہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ان کے احسال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی. وہاں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کی جو خدمت ہے اس کے مشن کو ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا کرے. شکریہ. جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.